آپ نے بڑی بھرپور طریقے سے اپنی کیمپین کر رہے ہیں، لیکن بار بار اس کیمپین میں ایک آپ عوامی معاشی معاہدے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو آپ کا عوامی معاشی معاہدے کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں آپ نے بہت ساری خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ جو ہمارے حالات ہیں، جو ابھی جہاں پر ہم کھڑے ہیں، یہاں تک ہمیں پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ جہاں تک یہاں ہمیں پہنچانے میں ہم سب ذمہ دار ہوں گے. I don't necessarily want to dwell on the past. I want to look forward and deal with the issues that we're facing today. میرا خیال میں پاکستان کے عوام کے تین جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا، ایک 10 نکاتی ایجنڈا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، آپ نے اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، جس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی، لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت ہمارا ایک انویسٹر کانفیڈنس کا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ اس ملک پر ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ اپنے بھی پیسہ لگانے کو تیار نہیں، باہر سے آتا ہے یا نہیں، اس پر بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ تو یہ جو کانفیڈنس ہے، آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے واپس آ سکتا ہے؟ آپ کے بہت صحیح سوال ہے، گڈ کویسچن۔ دو طریقوں سے، ایک جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں اپنا وسائل لگانے کے لیے تو تیار ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے پاکستان کی اپنی بجٹ کی طرف سے ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ we'll be able to crowd in the private sector یا فورن سیکٹر سے ہم کوئی امید رکھیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں 12% of our GDP was the public development expenditure. آج وہ فگر 2% of GDP پہ پہنچ گیا ہے۔ اگر ہم اپنے عوام میں انویسٹ نہیں کریں گے، اپنے انویسٹمنٹس نہیں کروائیں گے، تو کیا امید ہے کہ کوئی اور آ کے کرے گا؟ میں نے جب یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا تو میں نے جو ہمارا وفاقی بجٹ ہے اس سے اپنا فائنانسنگ کے لیے دیکھا کہ میں اس کو کیسے فائنانس کر سکتا ہوں۔ میں نے دو چیزیں کا نشاندہی کی، مزید چیزیں مگر دو جو میں ذکر کروں گا۔ ایک جو وہ 17 وزارتیں جن کو 18ویں ترمیم کے تحت 2015 میں ڈیوالو ہونا تھا، میاں صاحب نے ڈیوالو نہیں کی، خان صاحب نے ڈیوالو نہیں کی، اور سالانہ وہ 300 ارب روپیہ سے زیادہ ان وزارتوں کو چلانے میں خرچ ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہمارا اشرافیہ ہے، ان کو سالانہ سبسڈی دیا جاتا ہے 1500 روپیہ کا ارب۔ تو میں ان دو چیزیں، ہمارے وفاقی وزارتیں اور اشرافیہ کا سبسڈیز بند کر کے عوام کو اس مشکل وقت میں ریلیف پہنچانا چاہوں گا، نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں مگر کسان کارڈ کی صورت میں، مزدوروں کو، نوجوانوں کو، میرا 30 لاکھ گھر کے منصوبے سے ان کو 300 یونٹ سولر بجلی دلوانے سے، اور اس طریقے سے میں ایک باٹم اپ اپروچ لوں گا ہمارا معیشت کو کھڑے کرنے میں، نہ کہ جس طریقے سے دوسری جماعتیں سمجھتے ہیں کہ اشرافیہ کو فیسیلیٹیٹ کر کے امیروں کو امیر ترین بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے گا۔ ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب عوام پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، جب عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنایا جاتا ہے، تو پورا معیشت انشاءاللہ تعالی اٹھ سکے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی، کچھ حلقوں کا تاثر 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ معاشی معاملات میں بڑی رکاوٹ ہے کہ کمائی جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے اور خرچ کرنا جو ہے وہ صوبے جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے اس تاثر کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوز نے جان بوجھ کے یہ غلط تاثر پھیلایا ہے، اس لیے ان کے پاس وسائل ہے، مال ہے، طاقت ہے، وہ کسی اور کو دینا نہیں چاہ رہے۔ ان کا ایٹیٹیوڈ کچھ ایسا ہے کہ نہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نہ وہ کسی اور کو کرنے دیں گے۔ جہاں تک کمائی کی آپ بات کر رہے ہو، آپ ذرا FBR کی پرفارمنس نہ صرف سندھ ریونیو بورڈ سے مگر تمام صوبے میں جو بورڈ، سندھ ریونیو بورڈ کے بعد پھر
دوسرے صوبے نے بھی اپنے بورڈز ریونیو بورڈز بنائے تھے. سندھ صوبہ کا ریونیو بورڈ تمام ریونیو بورڈ سے آگے ہیں, مگر سارے ایون بلوچستان کا جو ریونیو بورڈ ہے وہ ایف پی آر سے بہتر پرفارم کرتا ہے. کس منہ سے وفاق کہہ سکتے کہ وہ کماتے تو پاکستان کی عوام. وفاق چاہتا ہے کہ وہ پیسہ صرف اسلام آباد میں خرچ کرے, صرف اپنا فورن لونز پہ خرچ کرے, یا کیا پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ صحت, تعلیم, جو یوٹیلیٹیز ہے, جو امینٹیز ہے, جو تمام صوبے کے رسپانسبلٹیز ہے, ان پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہپوکریٹیکل ہے کہ صوبے پہ تنقید کیا جا رہا تھا جبکہ وہ وفاقی حکومت تھا جو سالانہ 300 ارب روپیہ اپنی ضد کی وجہ سے آئین پہ نا عمل درآمد کرتے ہوئے یہ پیسہ ان کے پاس رکھے گئے ہیں. میرا منشور میں نے ایکچولی ایک پروپوزل دیا ہے, اس لیے جہاں تک سیلز ٹیکس آن سروسز ہے وہ صوبوں کو ڈیوالو کیے گئے ہیں, اور تمام صوبوں نے دکھائے کہ وہ جب یہ ٹیکس وفاق کے پاس تھا, آپ اس کا کلیکشن کا کمپیریزن کرے, تمام صوبوں نے آؤٹ پرفارم کیا ہے ایف پی آر کو. تو ساتھ ساتھ جو سیل ٹیکس آن گڈز ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ڈیوالو ہو. اگر پورے طریقے سے ڈیوالو کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے تو کم از کم اس کا جو کلیکشن ہے وہ صوبے کو دیا جائے, اور صوبے کو ٹارگٹ دیا جائے کہ وہ ایکس ان کا ٹارگٹ ہے, ایک سال میں ان کو سیلز ٹیکس آن جو گڈز ہے وہ کلیکٹ کیا جائے. اگر وہ ہم ٹارگٹ کو فل کرتے ہیں, میٹ کرتے ہیں, تو وہ پیسہ وفاق کو دیں گے. اگر ہم کسی وجہ سے وہ ٹارگٹ سے کم پرفارم کرتے ہیں تو صوبائی بجٹ سے جو وہ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم پورا کریں گے, مگر اگر ہم ٹارگٹ سے زیادہ پرفارم کرتے ہیں تو پھر ہم وہ پیسہ جو ہے وہ صوبہ کے پاس رکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانا انداز سے جو سٹیٹس کو وفاق میں چل رہا ہے وہ اس وقت ناکام ہو چکا ہے, ناکام ترین ہو چکا ہے, فیل ہو چکا ہے. اب ہمیں کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو ڈیوالو ہوتا ہے وہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے, چاہے اگر صوبائی حکومت کے پاس یا صوبائی حکومت کو آگے بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ڈیوالو کر کے ہم اپنا ریونیو جنریشن میں اضافہ کر سکتے ہیں. دوسرا جو طریقہ کار جو سندھ صوبہ نے اپنایا, جس کی وجہ سے ہم نہ صرف باقی صوبے سے آؤٹ پرفارم کرتے ہیں ٹیکس ریونیو جنریشن میں, مگر ساتھ ساتھ ایف پی آر کو آؤٹ پرفارم کرتا ہے, وہ یہ کہ ہمارا سیلز ٹیکس آن سروسز کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ ہم کمپیٹیٹو رکھتے ہیں, وہ دوسرے صوبے سے کم رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم ڈنڈا کے تھرو, ایف آئی اے کے تھرو, نیب کے تھرو ٹیکس کلیکشن نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں عوام کو کوکس کرنا چاہیے, ان کو اعتماد میں اضافہ کرتے ہوئے اس میں ان کو لے آنا چاہیے, اور اس سے آپ کا نہ صرف ریونیو جنریشن میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کا پرفارمنس میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ ایک حقیقت ہے, ایک کوانٹیٹیو ڈیٹا ٹیسٹ پوائنٹ ہے.